بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیل الرحمن صاحب کی غزل پڑھائی جا رہی ہے، آپ تو سنیں اور اس کی تشریح بھی کی جا رہی ہے۔ تیری صدا کا ہے صدیوں سے انتظار مجھے، میرے لہو کے سمندر ذرا پکار مجھے۔ شاعر کہتا ہے کہ صدیوں سے میں تیری آواز کا منتظر ہوں، اے میرے لہو کے سمندر۔ لہو کے سمندر سے مراد دل کو جھنجھوڑ رہا ہے شاعر، اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے دل تو جاگ اور تو مجھے پکار، بیداری پیدا کر۔ صدیوں سے میں تیری آواز کا منتظر ہوں، میں اپنے گھر کو بلندی پہ چڑھ کے کیا دیکھوں، عروج فن میری دہلیز پر اتار مجھے۔ شاعر نہیں چاہتا کہ وہ اپنے گھر کو بہت بلندی پہ چڑھ کے دیکھے، یعنی شاعر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی شہرت بہت زیادہ ہو، لوگ اسے بہت بڑا سمجھیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا فن، اس کی شاعری، اس کی شہرت اس کی چوکھٹ ہی تک محدود رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عروج را زوال است، ہر بلندی کو پستی ہے۔ اگلے شعر میں اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ ابلتے دیکھی ہے سورج سے میں نے تاریکی، نراس آئے گی یہ صبح زر نگار مجھے۔ اصل میں سورج جب نکلتا ہے تو وہ سنہرا ہوتا ہے۔ زرنگار سے مراد سنہری لائٹ، یعنی سونے سے بنی ہوئی صبح۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب سورج کی یہ حیثیت کہ نکلتا ہے تو اس کی روشنی سنہری ہوتی ہے، جو ایک اچھی علامت اور اچھی پہچان ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شام ہوتے ہی وہ بھی ڈھل جاتا ہے اور جا کر کے غروب ہو جاتا ہے، اندھیروں میں جا کر کے غرق ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہی عروج کا انجام ہے کہ سورج جیسے طاقتور چیز جس کی روشنی صبح سویرے بڑی سنہری ہوتی ہے، انجام کار وہ بھی ڈھلتا ہے اور تاریکیوں میں جا کر کے گم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر بہت بلندی پہ نہیں جانا چاہتا۔ کہے گا دل تو میں پتھر کے پاؤں چوموں گا، زمانہ لاکھ کرے آ کے سنگ سار مجھے۔ اس شعر کے اندر ایک بہت باریک بات کہی گئی ہے، پتھر اور سنگسار کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اسلام میں شرک کی سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اسے سنگسار کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو شاعر یہاں یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان کا دل جب کسی چیز کو چاہ لیتا ہے، کسی کی پرستش کرنے لگتا ہے، اس کا عقیدہ بن جاتا ہے، تو وہ پتھر کی بھی پوجا کرنے سے گریز نہیں کرتا، پتھر کی بھی پوجا کرتا ہے۔ حالانکہ پتھر کی پوجا بھی کی جاتی ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر ہی سے ایسے شخص کو مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ وہ فاقہ مست ہوں جس راہ سے گزرتا ہوں، سلام کرتا ہے آشوب روزگار مجھے۔ شاعر نے آخری شعر میں کہا ہے کہ میں وہ فاقہ زدہ انسان ہوں، وہ مست قلندر انسان ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں، جس راستے پہ بھی چلتا ہوں اور جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے پریشانیاں آ کر کے کھڑی ہو کر سلام کرتی ہیں۔ سلام کرنے سے مراد ہر قدم پر پریشانیاں میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو گویا شاعر پریشان ہے اور اپنی پریشانی کو کسی بھی طرح دور کرنا چاہتا ہے، وہ پریشانی دور ہونے کا نام نہیں لیتی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔